اب اس طاقت و قوت کے ساتھ اپنے رب کی ایسی بندگی، ازواج مطہرات بھی موجود ہیں اور ادھر ذوق بندگی بھی ہے، ادھر رسالت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تب یہ حقیقتیں سمجھ آتی ہیں کہ اصل حکمتیں کیا تھیں اس کے پیچھے۔ وہ پھر محدثین بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ الزام تھا مشرکین کی طرف سے کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں۔ تو یہ جو امہات المومنین تھیں پھر انہوں نے یہ سارے غبار چھانٹ دیے، انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے انہیں جلوت میں تو تم نے بھی دیکھ لیا، ہم نے انہیں خلوت میں بھی دیکھ لیا۔ اور یہ ہر ام المومنین جو ہے عرب کے کسی ایک بڑے اور مختلف قبیلے کی نمائندہ خاتون تھی۔ اب قبائل عرب کے اندر سے ایک ایک رشتہ جو لیا، ان کے ساتھ رشتہ داری بنا دی۔ اس میں ایک تو یہ کہ انہیں اعزاز و شرف دینا مقصود تھا، ان کی عزت بڑھ گئی، انہیں دنیاوی سٹیٹس ان کا باقی قبائل کے اندر وہ بڑھ گیا۔ دوسرا ان کے ساتھ محبت اور رواداری کا تعلق ہوا۔ تیسرا ان کے اندر ایک سافٹ کارنر اسلام کے لیے، دین کے لیے پیدا تھا۔ چوتھا ان کی ایک خاتون کو لا کے بطور گواہ اپنے گھر کی چار دیواری کی خلوت میں رکھا تاکہ یہ تمہاری بیٹی آ کے تمہیں بتائے کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں کسی اور زبان سے سمجھ نہیں آتی تو تمہارے قبیلے کی یہ خاتون تمہیں بتائے گی کہ میری خلوت کیسی ہے۔ اور اس میں ایک ایسی خاتون بھی آئی جو خیبر کے یہود خاندان کی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ہوئی ابن اختر۔ ایک یہ خاتون بھی آئی خیبر جس وقت فتح ہوا، بڑے خاندان کی خاتون تھیں، پیغمبر ذاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیز بنی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا، عزت دی، شرف دیا، اپنے زوجیت اور نکاح میں لے لیا۔ یہ ہے وہ پہلو کہ تلوار سے فتح کرنے کے باوجود بھی دل فتح نہیں ہوتے ہیں۔ تلوار سے جغرافیائی سرحدیں تو مل جاتی ہیں، تلوار سے زمینی فتوحات تو ہو جاتی ہیں، لیکن دلوں کو فتح کرنا اس کا نسخہ کچھ اور ہے۔ اور وہ انک لعلی خلق عظیم کا نسخہ تھا جو ہمارے آقا علیہ السلام پھر اپلائی کرتے تھے کہ اب دیکھو ہم قدرت و اختیار و تصرف کے باوجود جس عورت کو لونڈی اور کنیز بنا کے رکھ سکتے ہیں اسے حرم کی زینت بناتے ہیں۔ اب پورا قبیلہ، پورا خاندان رام جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا وہ بھی اندر سے نرم اور جھکے پڑے ہیں کہ بھئی، اور ایک نفسیاتی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے قبیلے کی بیٹی ان کے گھر ہے، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں بھی ہوئے تو بھی وہ ایک بڑا طبقہ دین کے لیے ایک نرم گوشہ، کم از کم جنگی سطح پہ، لڑائیوں کی سطح پہ، کیونکہ اب ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نے بیٹی دے دی۔ سمجھیں، یہ بھی ایک پہلو تھا اس میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ یہ کنیز بن کے قیدیوں میں جنگ فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کی طرح سے آئی ہیں، نہیں، فرمایا یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کا احترام لازم ہے، ان کو کنیز اور وہ خاتون بھی بڑی با اعتماد، بڑی کانفیڈنٹ، بڑی سمجھدار، پڑھی لکھی، مہذب، با سلیقہ، باشعور، معزز خاندان کی ایک خاتون تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری اتنی قدر کہاں میری ذلت و پستی کہ میں کنیز بنا دی گئی ہوں اور کہاں مجھے یہ اپنے حرم کی زینت بنا رہے ہیں، تو وہ جو دل میں ساری قدورتیں تھیں، اور سب سے بڑی بات کہ جب رب نے چن لیا اپنے محبوب کے حرم کے لیے تو پہلے ہی سارا پاک کر دیا، پھر جب نکاح ہوا اور حرم کی زینت بنی، ام المومنین بن گئی، رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، اللہ کی رضا کی سند مل گئی۔ گھر میں جب پہنچی تو تبصرے ہوئے، یہ پہلو بھی ہے اس میں۔ مختلف خواتین تھیں، مختلف قبائل کی تھیں، کسی نے تانا دیا یہ بنی اسرائیل یہود زادی آ گئی، اور موازنہ کیا خود قریش کی خواتین، قریش کے قبائل کی اعلیٰ ترین خواتین وہاں موجود تھیں حرم میں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جب شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے تم یہ کیوں نہیں کہتی ہو
کہ میں ایک پیغمبر ذاتی ہوں، ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، میرا اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس طرح جو نفسیاتی اور مورل سپورٹ ایک نئے آنے والے کو ایک ماحول میں ایڈجسٹ کرے۔ اور جب خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکاح کے بعد لے کے آئے تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو سواری پہ سوار فرما رہے ہیں۔ یہ جو بنیاد رکھی آپ نے محبتوں کی، لوگوں نے دیکھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار فرما رہے ہیں، اور جب انہیں دقت ہوئی سواری پر چڑھنے تو اپنا جو گھٹنا مبارک ہے وہ آگے کیا اور وہ اس پہ پیر رکھ کے، یہ وہ جو قلبی محبت ڈالی گئی آپ کے قلب اقدس کے اندر، ازواج مطہرات کے لیے، خواتین کے لیے جو شفقت ڈالی گئی، جو ایک نرم گوشہ ڈالا گیا، یہ صرف امہات المومنین تک محدود نہیں تھا، کیونکہ باقی ساری امت کی عورتیں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ باپ ہیں، جس طرح قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، تو جس کی ازواج ہماری مائیں ہوں وہ ہمارے کیا ہوئے، مانوی باپ ہیں، باقی سب ان کی اولاد ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹی ہیں، ذرا ان کا جو انداز دیکھیں، جب وہ آتی ہیں تو کیا ہوتا، کیوں وہ خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی میں ہیں، ساتھ ان کی والدہ بھی یاد تھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ساری امہات المومنین ازواج میں مجھے کسی پہ کبھی رشک نہیں آیا، جو موجود تھیں ان پہ کبھی رشک نہیں آیا، لیکن جو پردہ فرما چکی تھیں جب حضور ان کا محبت سے ذکر کرتے تو ایسا والہانہ ذکر کرتے کہ مجھے اس پر رشک آنے لگا کہ بھئی وہ کیسی بیوی ہوگی کہ وہ موجود بھی نہیں ہے اور حضور اتنی محبت سے یاد کرتے۔ تو وہ جو ان کی لخت جگر تھیں خاتون جنت، جب آتی تو وہ جو محبتیں وہ جو شفقتیں اس وقت سب دیکھتے حیران رہ جاتے، اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہونا، ان کا ماتھا سر چومنا، پھر ان کو اپنی مسند پہ اپنے ساتھ بٹھانا، اتنی قربتیں کہ فرما دیا یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے وجود کا حصہ ہے، الفاطمہ بضعۃ منی، میرے وجود کا جز ہے یہ۔ پھر نواسیاں، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زینب، فرض نماز عشاء کی باجماعت اس کو اٹھا کے پڑھائیے، نواسی اٹھایا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، باجماعت پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابیات، خواتین صحابیات خوشبو کی بات کر رہے تھے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جس کو فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت شیر خدا کی والدہ، فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ پھر حضرت ام سلیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر اس طرح آتے تھے جیسے اپنے گھر آتے، اتنی ہمارے